بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ درود پاک کی برکت سے بڑی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ ایک ایسا ہی روح پرور واقعہ ہم آپ کو آج سنانے جا رہے ہیں، جس کو سننے کے بعد نہ صرف آپ کا ایمان تازہ ہوگا بلکہ درود شریف پر اعتقاد پہلے سے بھی زیادہ بڑھے گا۔ حضرت سیدنا سفیان انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دوران طواف ایک عاشق رسول کو ہر قدم پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر والہانہ درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کی بجائے صرف درود پاک پڑھنے میں کیا راز ہے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ صرف درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کر رہے، حمد نہیں کر رہے، اللہ کی بڑائی بیان نہیں کر رہے۔ کاش انہیں پتہ ہوتا کہ محبوب خدا کا ذکر بھی دراصل اللہ ہی کا ذکر ہے۔ کاش اس بات کا ان کو احساس ہوتا، کیونکہ جب بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو کیا ذکر کرتا ہے، اے میرے مولا، تو نے مجھے یہ بے شمار نعمتیں عطا کیں، واہ مولا تیری شان نرالی ہے، کیونکہ تو نے یہ نعمتیں بنائی ہیں۔ مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی وہ ذات مصطفیٰ ہی تو ہے۔ تو اگر سب سے بڑی نعمت کا ذکر کرنا اللہ پاک کی حمد نہیں ہے تو پھر حمد کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو خیر انہوں نے پوچھا کہ آپ سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کی بجائے صرف درود پاک پڑھ رہے ہیں، آخر اس میں کیا راز ہے؟ تو اس نے میرا نام دریافت کیا اور کہا کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے چلا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس سفر کے دوران والد بزرگوار شدید علیل ہو گئے، یہاں تک کہ ہمیں ایک مقام پر علاج معالجے کے لیے ٹھہر جانا پڑا، مگر قضائے الہی سے وہ وفات پا گئے۔ یکا یک ان کا چہرہ سیاہ اور آنکھیں ترچھی ہو گئیں اور پیٹ بھی پھول گیا۔ یہ بات وہ شخص بتا رہا ہے جو کہ طواف کے دوران درود پاک پڑھ رہا تھا، اور اس سے پوچھا گیا کہ صرف درود ہی کیوں، تو وہ اپنے والد کا قصہ سنا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے والد صاحب کا ایسا حال دیکھا تو میں گھبرا گیا اور روتے ہوئے میں نے پڑھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور میں نے مرحوم کے چہرے پر چادر اڑا دی۔ اور پھر ایک عجیب بات ہوئی کہ اسی پریشانی کے عالم میں مجھے نیند نے آ گھیرا۔ میں نے خواب میں انتہائی صاف لباس میں ملبوس ایک حسن و خوبصورتی کے پیکر اور نورانی چہرے والے بزرگ کی زیارت کی۔ ایسا صاحب حسن و جمال اس سے پہلی میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور ان سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جو کہ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں سونگھی تھی۔ وہ میرے والد مرحوم کی میت کے پاس آئے، چادر ہٹائی اور اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرا۔ ہاتھوں میں سے جیسے نور کی لہریں خارج ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مرحوم کے چہرے کی سیاہی نور سے تبدیل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آنکھیں اور پیٹ بھی درست ہو گئے۔ جب وہ نورانی بزرگ واپس جانے لگے تو میں ان کے دامن سے لپٹ گیا اور عرض کرنے لگا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں کہ جن کے سبب میرے والد مرحوم پر اللہ پاک نے اس ویرانے میں یہ احسان فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ اللہ اکبر، وہ ہستی کون تھی؟ فرمایا کہ میں صاحب قرآن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تمہارے والد بہت گناہ گار تھے، لیکن ایک کام کرتے تھے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجتے تھے۔ جب یہ اس تکلیف میں مبتلا ہوئے تو مجھ سے فریاد کی، اور بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی داد رسی کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پھر میری آنکھ کھل گئی اور حقیقت میں بھی میرے مرحوم والد کے چہرے پر نور پھیلا ہوا تھا۔ چہرے پر جو سختی کے آثار تھے وہ سکون و اطمینان میں تبدیل ہو چکے تھے، پیٹ بھی اپنی اصلی حالت میں آ چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ ساری زندگی اعمال بد کیے، مگر صرف ایک درود پاک پڑھنے کی برکت سے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ محترم ناظرین، اعمال تو ہمارے بھی کچھ ایسے نہیں ہیں کہ جن پر فخر کیا جا سکے اور اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، لیکن ہم نے علماء سے سنا کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو کہ قبول ہی قبول ہے،
بلکہ اس عمل کی ایسی تاثیر ہے، ایسی برکت ہے کہ اگر دعاؤں کے اول و آخر میں درود شریف پڑھ لیا جائے تو اللہ پاک دعائیں بھی درود پاک کی برکت سے قبول فرما لیتا ہے۔ تو آئیے آج سے ہم پکی نیت کرتے ہیں، پکا ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اب تسبیح ہاتھ میں رہے گی اور زبان پر آقا کا ذکر رہے گا۔ تسبیح ہاتھ میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تسبیحات ہاتھ میں ہو تو بندہ پڑھتا رہتا ہے۔ آپ نے بس اپنی نیت پر کام کرنا ہے کہ میں یہ دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہوں یا خالص اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور اپنی عادت بنانی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ اپنی نیت صاف رکھنی ہے، باقی لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی کہ دکھاوا کر رہا ہے۔ محبت سے، خلوص سے، پیار سے آج اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کریں۔ دیکھیں کیسے دل اطمینان و سکون سے بھر جاتا ہے، دیکھیں کیسے پریشانیاں خوشیوں میں تبدیل ہوتی ہیں، غیبی رزق کہاں سے آ رہا ہے پتہ نہیں چلے گا۔ محترم ناظرین، یہ نیت کریں کہ روزانہ کم از کم 1200 مرتبہ درود پاک کا ورد ضرور کرنا ہے۔ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے، چھوٹے چھوٹے بہت سارے بابرکت درود ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کتنے پیارے پیارے درود پاک ہیں ماشاءاللہ، درود رضویہ ہیں، پڑھتے ہیں تو زبان میٹھی ہو جاتی ہے، الفاظ میں شیرینی آ جاتی ہے، اخلاق اچھا ہو جاتا ہے، دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج ہی سے انشاءاللہ ارادہ کریں کہ ہم 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اگر 1200 مرتبہ پڑھنا مشکل ہو تو 313 مرتبہ بھی جو پڑھے گا نا روزانہ، وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں آ جائے گا۔ 313 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھنا شروع کریں، اور جب روٹین بن جائے تو پھر 1200 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک چھوٹا سا نسخہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، اگر پسند آ جائے تو اس پر عمل کر لیں۔ جب گھر سے سفر کے لیے نکلتے ہیں، ڈیوٹی پر جانے کے لیے نکلتے ہیں تو کچھ فاصلہ طے کرنا پڑتا ہوگا، آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، 1 گھنٹہ بھی لگتا ہوگا، تو یہ سفر تو آپ نے طے کرنا ہی ہے، چاہے خاموشی سے کر لو چاہے گنگناتے ہوئے کر لو۔ گھر سے نکلتے ہوئے سب کام چھوڑو، میرے آقا پر درود و سلام پڑھتے ہوئے جایا کریں۔ سودا لینے جائیں تو درود و سلام پڑھتے ہوئے جائیں۔ رات کو لیٹے ہیں، نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھو نہ کوئی ڈائجسٹ پڑھو، بلکہ آقا کریم پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دو۔ زندگی موت کا کیا پتہ ہے، کیا معلوم کہاں پر زندگی کا سفر تمام ہو جائے، تو اس سے اچھی اور خوش نصیبی کی بات اور کیا ہوگی کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ثواب کی نیت سے شیئر بھی کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں درود پاک ضرور ٹائپ کریں۔